وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، درس نمبر 812 سورہ ہود آیت نمبر 69 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب سے زیادہ نقصان والی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے۔ سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 69۔ کالذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ، کانوا اشد منکم قوہ، تم سے طاقت میں زیادہ تھے، واکثر اموالا و اولادا، اور مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، اور وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا انہوں نے، فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا گئے، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی اسی طرح مشغول ہو گئے دنیا میں جس طرح کہ وہ لوگ مشغول ہو گئے تھے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ جو ہے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ دنیا میں ہم انسان نقصان اٹھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ بہت بڑا فائدہ اللہ تعالی ہمارا چاہتا ہے، ہمیں بہت بڑا فائدہ دینا چاہتا ہے، لیکن اس کی کوئی شرائط ہیں، اور شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دل اللہ کو دیں، دنیا کو نہ دیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو دل دے دیا ہے،
اور دنیا ہی میں ہم مشغول ہو گئے ہیں، دنیا کے مال اور اولاد پر ہم فخر کرتے ہیں، اس کے طالب ہیں بلکہ، اور دنیا ہی میں مشغول ہونا، اس کی دولت، عزت، شہرت، اس میں مشغول ہونا ہمیں پسند لگتا ہے۔ تو یہ بات تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اس میں نقصان کس کا ہے؟ آپ کی مطلب آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ کی کچھ ضروریات ہیں گھر کی، اور بہت اشد ضروریات ہیں۔ مثال کے طور پہ کل کے لیے آپ کے پاس گروسری نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دال چاول یہ نہیں ہے، سب کچھ، نہ گھی ہے نہ کچھ بھی۔ کل کھانے کے لیے آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی جیب میں پیسے ہیں۔ آپ ایک مال چلے جاتے ہیں جہاں یہ سب چیزیں دستیاب ہیں، وہاں پہ آپ کام کی چیزوں کی بجائے بیکار چیزیں خرید لیتے ہیں۔ کہیں کوئی وہ لوڈو خرید لیا، کوئی تاش خرید لیا، کوئی کھیلنے کی چیز خرید لی، مثال کے طور پہ تاش کے پتے خرید لیے، تو کہ بھئی یہ تو بڑے اچھے ہیں، تاش کھیلیں گے، کیرم کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے۔ تو آپ کے گھر میں ایک چمن ہے، ایک جگہ ہے، تو کرکٹ کا بھی کچھ سامان آپ نے خرید لیا، تو جو پیسے آپ کو خوراک کے لیے چاہیے تھے وہ آپ نے کھیل کود کے سامان میں صرف کر دیے اور واپس آ گئے۔ تقریباً یہی مثال ہے سامعین کرام، تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں جو سودا آپ نے لینا ہے وہی سودا لیں، اسی کے خریدار بنیں، اور بیکار چیزوں کو آپ نہ لیں۔ آپ دیکھیں ہمارا دل تو دنیا میں لگ گیا ہے، دنیا کو ہم نے دل دے دیا ہے۔ دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس میں آپ کا اپنا، آپ کی ایک شخصیت ہے، اس کو آپ بناتے سنوارتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے ہم، پھر آپ کے گھر میں بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، مال ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ ساری عمر آپ پیسے کی طلب میں گزار دیتے ہیں۔ ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے پیسہ۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر میں جانے کے قریب، قبر میں جانے کی تو کوئی وقت نہیں ہے، لیکن بوڑھا ہو کے آدمی مرنا ہی ہے نا۔ بوڑھے لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے ان کو حرص دنیا میں، کوئی طریقہ سوچو مال کمانے کا، یہ ہمیں کہتے رہتے ہیں، مطلب مشغول رہتے ہیں، دنیا ہی میں مشغول رہتے ہیں۔ لوگ مرنے کے قریب آ جاتے ہیں لیکن دنیا ہی میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر ایسا دیکھا گیا ہے کہ حق کی مخالفت میں جب ان کی انسان کا مطمع نظر دنیا ہو جائے تو پھر یہ اللہ والوں سے اور اللہ کے کلام سے اور یہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اللہ والوں سے، اللہ سے، رسول سے، یہ ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ دو متضاد چیزیں ہیں اور دو متضاد سمتیں ہیں۔ جس سمت کا بھی آپ انتخاب کریں گے دوسری سمت سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کا آپ نے انتخاب کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چل پڑے، تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا کی محبت سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ کی محبت کے آپ قریب ہوتے جائیں گے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو ایک اور بھی دے دوں کہ یہ دو سمتیں ہیں، ایک طرف روشنی ہے، دوسری طرف اندھیرا ہے۔ اگر آپ نے روشنی کا انتخاب کر لیا، روشنی آپ کو معلوم ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ روشنی کا منبع ہے، ایک بات۔ پھر نور کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ جو ہے یہ نور کا راستہ ہے۔ پھر اب اللہ کا آپ نے اگر انتخاب کر لیا تو یہ نور کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم جو ہے یہ نور کا راستہ ہے۔ اگر آپ اس پر چلنا شروع کر دیں گے تو آپ نور کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کی دل کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کا انتخاب کر لیا تو پھر آپ کی دل کی تاریکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دو متضاد سمت ہیں سامعین اکرام۔ یہ جو آیت نمبر 69 ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ اگر آپ دنیا میں پڑ گئے، دنیا کے شغل دنیا ہم اسے کہہ لیں،
اب شغل دنیا میں ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں حق کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی، رسول کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ لوگ تو بظاہر مسلمان تھے، یعنی اس کے پہلے جو آیات گزر چکی ہیں تو وہ اگر آپ دیکھیں، تھوڑا سا دیکھ بھی لیں، آیت نمبر 67 منافقوں کا تذکرہ ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف یقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اور یہاں اگر دیکھیں کہ 68 نمبر 68 نمبر کی جو آیت ہے اس پہ نشان ہے لا کا. لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت تو ختم ہے لیکن مضمون ابھی جاری ہے. کالذین، تمہارا حال اے منافقو ان کی طرح کا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، خواہ وہ زبانی طور پہ کافر تھے، یہ مسلمان تھے یا نہ تھے، اس سے بحث نہیں ہے. دیکھیں زبانی اسلام کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہاں ظاہری شریعت میں جو زبانی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان اس کو گنا جائے گا، مردم شماری والا مسلمان اسلام ہوگا وہ. لیکن اللہ کے نزدیک جب تک آپ دل سے تصدیق نہ کریں حق، آپ کا ایمان اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تصدیق، نیکی کی تصدیق، بھلائی کی تصدیق کریں گے. آپ ہاتھ آپ کھولے رکھیں گے. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تقوی کی روش کو آپ کو اپنانا ہوگا. تقوی کی روش، محتاط رہیں گے، احتیاط سے زندگی گزاریں گے. تو وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ضروری ہے کہ آپ نیکی کی تصدیق کرنے والے ہوں. منافق جو ہے وہ نیکی کی نہیں تصدیق کرتا، یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارے دل اسلام، دین اسلام پر ٹھکے ہوئے نہیں ہیں. ہم اسلام کو قابل عمل مذہب نہیں سمجھتے. دین ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل دین نہیں ہے. معاذ اللہ حضور، ہماری ذہنیت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے میں نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو دل سے تصدیق، دل سے آپ تصدیق کریں گے تو ایک کام کو آپ شروع کریں گے. اور یہ تو دنیا میں بھی ہمارا یہ دستور رہا ہے زمانے کا، کہ دستور زمانہ یہ رہا ہے کہ آپ دل سے جو ہے ایک بات کو مانیں گے تو پھر آپ کا کام ہوگا. یعنی آپ ہمیشہ، دیکھیں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. انسان وہی کام کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہوتا ہے، دل سے یقین ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کو 15-16 سال تعلیم کیوں دلواتے ہیں؟ ایک یقین کی بنیاد پہ دلاتے ہیں. آپ اپنا گھر کیوں بناتے ہیں؟ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ آپ نوکری پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ دکان پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کارخانہ کیوں کھول رہے ہیں؟ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب کام جو ہیں آپ ایک یقین کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یقین نہ ہو تو پھر آپ نہیں کرتے وہ کام. جس بات پہ انسان کا یقین ادھورا ہو وہ شش و پنج میں مبتلا، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں. تو دین کے بارے میں تو ہمارا یقین ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، ہم شک میں مبتلا نہیں ہے. سامنے کرو، آج کی میں بات کروں. اللہ کو منزل، ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. مقصود حیات ہمارا اللہ نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ دنیا ہی اصل ہے. ہمیں یقین ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل فائدہ ہے. ہمیں یقین ہے کہ دنیا کا نقصان اصل نقصان ہے. تو یہ سارے کام پھر ہم ساری زندگی پھر ہم دنیا ہی کے لیے گزارتے چلے آتے ہیں. اور یہ بہت دیکھیں سوچنے کے قابل بات ہے.
دیکھیں آپ سے کوئی ایسا تعلق تو نہیں ہے نا، کوئی مفاد ہمارا آپس میں شریک تو نہیں ہے ظاہری دنیاوی طور پہ، تو جب نہیں ہے تو یہ باتیں جو ہیں وہ خیر خواہی کی ہیں، اور یہ باتیں قرآن کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ دنیا کو استعمال کریں، دنیا سے محبت نہ کریں، کیونکہ دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ کے دل میں دنیا آ گئی، آپ کے دل دنیا کی محبت سے اگر آباد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوگا یقیناً۔ اور بہرحال اب اس کا انجام کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ دیکھیں جو مدینے کے جو منافقین تھے ان کا حال آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ بظاہر صحابہ کہلانے کے مستحق تھے، یہ وہ شرائط پائی جاتی تھی جو اس وقت کسی کو صحابی بنا دیتی، ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، وہ صحابی ہے۔ لیکن چونکہ دل سے وہ مومن نہیں تھے اور ظاہری تمام اعمال کرتے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے وہ، ہم تو یعنی اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں نا، باجماعت نماز کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ عورتیں جو ہیں عام طور پہ ٹالتی رہتی ہیں کہ ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑا وقت، فارغ بیٹھی رہیں گی، ابھی تو بڑا وقت ہے، اذان ہوگی تو فوراً اٹھ کھڑا ہونا چاہیے نماز کے لیے۔ آپ فارغ ہیں، کچھ کام نہیں کر رہے تو نماز فوراً پڑھ لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ابھی تو اذان ہوئی، ابھی تو بڑی دیر ہے قضا ہونے میں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صحابہ کرام جو تھے، جو ہماری طرح تھے، وہ ظاہری اعمال پورے کرتے تھے، 5 وقت کے نمازی، روزہ اور زکوٰۃ جب فرض ہو گئی، زکوٰۃ، پھر چندے بھی دیتے تھے، لیکن ان کا دل ٹھکا ہوا نہیں تھا ہماری طرح۔ دیکھیں بالکل آپ کو مشکل نہیں ہوگی ان کی حالت سمجھنے بھی، اپنی حالت کو دیکھ لیں، بالکل ہم بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کرتے ہیں، اکثر لوگ تو حج اور عمرے کو بڑی فوقیت دیتے ہیں کہ ہم نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو بہرحال ایسا تو لیکن ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس غلط فہمی میں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقی مومن ہونا ہی نہیں چاہتے، آپ ظاہری اسلام پر مطمئن ہیں۔ یہ ظاہری اسلام ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ جب تک دل ایمان سے خالی ہے تو ان ظاہری ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بس پڑھے رہے ہیں آپ نماز۔ روزے رمضان کا مہینہ آتا ہے، سب لوگ روزے رکھتے ہیں، سب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، سب لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، تو آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو مقصد کا پتہ نہیں ہے۔ آج اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، مسجدیں ہماری ہدایت سے خالی ہیں، شریر ترین مخلوق آج کے علماء ہیں، فتنہ ان سے اٹھتا ہے اور انہی کے پاس واپس جاتا ہے۔ یہ حدیث کا میں نے ترجمہ بتایا، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا۔ تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں صرف یہ ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ اس میں جو اس کا نتیجہ بیان ہوا ہے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال، نیک اعمال جو ہیں دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں نیک اعمال کا دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نیکی کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی دنیا اچھی ہونے کی گارنٹی قرآن پاک نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ،
دنیا آپ کی کہیں نہیں جاتی، یہ شیطان ہے جو ہمیں ڈراتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے بچوں کو اسلام کے قریب ہونے سے ڈرتے ہیں کہ یہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ پھر دنیا کے کام کا نہیں رہے گا، یہ شیطانی تصور ہے، یہ شیطانی تصور ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے تمہیں فقر کا حکم دیتا ہے، یا ڈراتا ہے فقر سے، یعدکم الفقر، تم غریب ہو جاؤ گے، بچے غریب ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں ہمارا خود اور اپنے بچوں کا رخ جو ہے ہم ظاہری کی طرف کیے رکھتے ہیں، باطن اللہ اس سے ہم بے خبر ہیں، اپنے اللہ سے بے خبر ہیں، اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور بہت ہی بری حالت ہے۔ اگر آپ دیکھیں ذرا تو ہم ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، یقین ہے ہمارا، اور اپنی حقیقت، اپنی کامیابی، اس سے ہم غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج تمام دنیا، امت مسلمہ جو ہے، دنیا کو تو، اور دنیا تو میں اس کو یعنی میرے مخاطب ہی نہیں ہے، میں تو مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، ان کی یہ اپنی آخرت کی بھلائی سے غافل ہیں۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ رسمن کر رہے ہیں، ہم رسمن کر رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں رسمن کر رہے ہیں، کسی کام کی۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم اپنے دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، یہ میں پورے وثوق سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ دین کیوں آیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، نماز کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کیوں پڑھیں ہم۔ وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نہیں، اس کا مقصد، اس کا فائدہ آپ کو نہیں معلوم۔ پڑھ رہے ہیں نماز، ایک عادت بن گئی ہے، بس اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ بنا سوچے سمجھے۔ ہمارے دین کے جو بھی کام ہیں، یا ٹوٹل دین جو ہے بنا کسی مقصد کے ہے۔ آپ اس بات پہ سوچیں نا، ہمارا جو ٹوٹل دین ہے وہ بنا کسی مقصد کے ہے۔ آپ دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے طالب ہیں، صرف ظاہر آپ کا مسئلہ ہے، باطن آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جب ظاہری کی طرف آپ کی توجہ ہے اور ظاہر ہی آپ کا مسئلہ ہے، تو اب باطنی یعنی جو دین کے اعمال آپ کریں گے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک حبطت اعمالہم، لیکن پہلے دنیا میں ضائع ہوں گے۔ میں آپ کو یہی نقطہ بیان کر رہا تھا کہ دنیا میں نیک اعمال کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں تم میں سے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی ہے ان کے لیے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا اجر تو بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن دنیا، یہ بس میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ جو شیطان کی جو بات ہے وہ ہم نے تسلیم کر لی ہے، خود بھی دین سے دور ہٹ رہے ہیں، نیکی سے ہم دور ہٹ رہے ہیں، نیکی، حقیقی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، نیکی اصل میں یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ہم لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو ہماری مرضی ہے، ہمیں بھی اسی کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن حبطت اعمالہم فی الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو نیک اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، یعنی جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ دیتا ہے، مثال کے طور پر دلی سکون ہے، اطمینان ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر آپ پکے نمازی ہیں یا ہیں، مرد ہو یا عورت، لیکن ان کے دل کو چین نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہوں گے یا پڑھتی ہوں گی لیکن دل کو چین اور سکون کا سانس نہیں ملے گا۔ وہی دنیا اور دنیا کے مسائل اور پریشانی، ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں
لیکن پریشانی وہ اپنی جگہ برقرار ہے. آپ مالدار ہیں یا غریب ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن پریشانیاں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیکی کی نہیں ہے، آپ نیکی کر نہیں رہے. جو نیکی کر رہے ہیں وہ ضائع ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت آپ کو نہیں معلوم. بہرحال آخرت میں تو ہوں گے ہی، ان کا اعمال جو ہے یہ ضائع ہو جائیں گے. پہاڑ، حدیث میں آتا ہے پہاڑ جتنے اعمال نیک لائے گا انسان اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور یہ لوگ، یہی لوگ، یہ ترجمے والے جو گرامر والے ہیں وہ اصحاب ذرا اس کو دیکھیں، یعنی الفاظ کے معنی کو. اولئک کا مطلب یہی لوگ جو ہیں، ہم الخاسرون. اب یہ اولئک ہم الخاسرون، اس میں مطلب زور ہے، تاکید ہے کہ یہی لوگ جو ہیں اصل نقصان اٹھانے والے ہیں. کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے دنیا کی پریشانیوں میں گزار دی، دنیا ہی کے لیے گزار دی، اور سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم تو بڑے پاک باز ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں. فلاں کو میں نے اتنے پیسے دیے، فلاں کو اتنی خیرات دی، اور میں کھانے کھلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. آپ کا سب کچھ ضائع ہونے والا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. حقیقی نیکی جو ہے وہ ایمان باللہ ہے. آپ کا ایمان باللہ ہے نہیں. آپ کا تو دنیا، آپ کا یقین اللہ پہ نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے اور میرا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ خلاصہ کلام میں بیان کروں. آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے. آپ دنیا کے بندے ہیں، دنیا دار ہیں. آپ اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. آپ اپنی انا، اپنی مرضی، اپنے خواہشات نفس کی اتباع نہیں چھوڑتے، اور آپ اللہ کے بندے بننے کی بجائے نفسانی خواہشات کے بندے ہیں. اگرچہ آپ نماز روزہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ اصل نقصان اٹھائیں گے جب رب العالمین کے سامنے آپ کا سامنا ہوگا. اور وہ حدیث یاد کر لیں کہ سب سے پہلے دوزخ کی آگ کو 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا. ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک سخی ہوگا. اب یہ تینوں کام جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، لیکن وہ پہلے ان کو دوزخ میں، کیوں کہ ان کی نیت جو تھی وہ للہیت نہیں تھی، ان کے کام میں للہیت نہیں تھی. آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں للہیت نہیں ہے صاحب نکرام، اس میں نفسانیت ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالذین من قبلکم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ترجمہ سنا دیں. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. تمہاری مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے گزر چکے. وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے اور مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا.
تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، یعنی مقصود دنیا تھا اور دنیا ہی کو برت کے چلے گئے، اور تم بھی دنیا ہی کے فائدے کو اٹھا رہے ہو، دنیا ہی کا فائدہ تمہارے مطلوب ہے۔ جس طرح کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، اور تم بھی انہی لوگوں کی طرح دنیا میں مشغول ہو، دنیا ہی کا تم نے شغل لگایا ہوا ہے جس طرح کہ انہوں نے لگایا تھا۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كالذین من قبلکم كانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل